نیکی کرتے ہو اسے بھول جانا. تو جو چاہوں جن نیکی کرو اس نیکی کو بھول جاؤ. وہ اپنے پلے کے ساتھ نہ باندھ لو کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے. فرمایا نیکی کرو تو بھول جاؤ. اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کی برائی بھول جاؤ. نہیں غور کیا آپ نے جی. یہ دونوں کام مشکل ہیں. نہ بندہ نیکی بھولتا ہے نہ بندہ کسی کا برا کیا ہوا برائی کو بھولتا ہے دونوں مشکل. لیکن دونوں کی مثالیں ضرور ملیں گی. نیلسن منڈیلا ماشاءاللہ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں سوشل میڈیا سے جو میرے دوست وابستہ وہ جانتے ہیں کہ اچھا ایک جملہ سوشل میڈیا کی بات آئی تو میں بھی تھوڑی دیر پہلے قبلہ صاحب کے پاس بیٹھ کر دیکھ رہا تھا تو ایک جگہ پر یہ ٹماٹر آ رہے جو ہمارے اس وقت کچھ نایاب ہوا حالات کی وجہ سے تو وہ ٹماٹر آ رہے تھے تو راستے میں روک لیا گیا ہے. ٹماٹر روک کر وہ گاڑی سے اتار کر پھینکے جا رہے ہیں. کیوں کہ یہ ٹماٹر ایران سے آئے ہیں. توجہ چاہوں گے یہ ٹماٹر ایران سے آئے ہیں. پہلے تو دنیا ہمیں کہتی تھی کافر کافر شیعہ کافر. اب یہ بھی نعرہ لگ رہا ہے کافر کافر ٹماٹر کافر. حد ہو گئی یار کوئی دشمنی کی. نایاب چیزیں ہیں اگر ملتی ہے اگر کبھی مشکل آتی ہے یہ تو جب بازار جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس بھاؤ بک رہے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ ہیلپ کرتا مدد کرتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرے. تو جو ہے آپ کی جناب دو چیزیں بھول جانا ہے. پہلا کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کی برائی بھول جاؤ. بڑا مشکل کام ہے. نیلسن منڈیلا ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے میرے سامنے وہ جانتے ہیں کہ وہ تقریباً 20 سال 2 دہائیوں سے زیادہ جیل میں رہا ہے. اس کے بعد افریقہ کا صدر بنا ہے. صدر بننے کے بعد کسی سفر پہ جا رہا تھا. میں مثال دے رہا ہوں یہ بتانے کے لیے تاکہ جو بھولنا کیسے ہے. کہتے ہیں کہ وہ کسی جگہ پہ سفر کر رہا موٹر وے پہ جا رہا تھا تو راستے میں اسے بھوک لگی. تو جو چاہوں گا اسے بھوک لگ گئی. اس نے کہا کسی ہوٹل پہ روکو. کہتے ہوٹل پہ روکا گیا کھانا کھانے کے لیے. کہتا بیٹھا تھا آرڈر دیا. وہاں کے قانون اصول ہے کہتے ہیں کہ سامنے ایک ٹیبل پہ دوسرے ٹیبل پہ ایک شخص بیٹھا تھا اور وہ کھانا اپنا جو اس نے آرڈر دیا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ اکیلا بھی تو میں نے کھانا ہے. کہا جی وہ جو بندہ بیٹھا ہے اسے بلا کر میرے ٹیبل پر لے آؤ. تو جو چاہوں گا وہ بلا کر میرے ٹیبل پہ لاؤ. کہتا اسے بلایا ٹیبل پہ بٹھایا. وہ صدر تھا ٹیبل پہ بیٹھا ہوا سامنے. یقینی بات ہے کہ اس کا آرڈر پہلے تھا اس کا کھانا پہلے آیا. جب اس کا کھانا اس کے سامنے رکھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. کھا بھی رہا تھا کام بھی رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں کھایا کتنا کھایا. کھانے کے بعد اس نے اجازت مانگی. اجازت ہو تو میں چلا جاؤں. اس نے کہا جاؤ. اب یہ چلا گیا تو سپاہی نے کہا لگتا ہے یہ کوئی بیمار ہے کہ جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے یا کوئی ڈر تھا. اس وقت نیلسن منڈیلا نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا نہ یہ بیمار ہے نہ اسے کوئی اور مرض ہے بلکہ اسے کیا ہوا اپنا کردار یاد آ رہا ہے. تو جو چاہوں گے اسے کیا ہوا اپنا کردار یاد آ رہا ہے. سپاہی نے پوچھا کہ وہ کون سا کردار تھا. کہا کہ میں 20 سال تک جیل میں تھا. یہ وہاں تک جو جیل میں جیلر تھا یہ تھا. اور جب بھی میں پانی مانگتا تھا یہ میرے سر میں جوتے مارا کرتا تھا. آج میرے سامنے بیٹھ کر اسے یاد آ رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. آج شاید یہ میرے ساتھ کیا کرے گا. اس نے کہا کہ اس نے برائی کی تھی لہذا میرا کام نہیں ہے اس سے بدلہ لوں. یہ غیر مسلم ہے. تو صلوات پڑھیے گا آل محمد کی ذات پہ. تھوڑی سی اس سے آہستہ صلوات پڑھ لیجئے. اللہ محمد. ٹھیک ہے جی. یہ تو تھی ایک غیر مسلم ہے تو اس نے بھی ایک درس دیا کہ اس نے کہا کہ جو بڑا ہوتا ہے طاقت رکھتے ہوئے بھی بدلہ نہیں لیتا معاف کر دیتا ہے. چونکہ صدر تھا اور اگر آپ ائمہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں. چلو میں ائمہ کی زندگی میں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں قبلہ صاحبان موجود ہیں ان کی موجودگی میں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس اللہم صلی علی محمد. واقعہ کربلا کے بعد
واقعہ کربلا کا بہت بڑا ظالم آتا ہے، امام کے ہاں مہمان بنا، تو جب جانے لگتا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا رک جاتے، تو اس نے کیا کہا تھا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو امام رونے لگے۔ امام نے روتے ہوئے فرمایا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں کہ تو میرے بھائی کا قاتل ہے۔ یہ تاریخ ہے آپ کے سامنے، حسین بن نمیر ہے، تو میرے بھائی کا قاتل ہے کہ جس نے میرے بھائی کے سینے میں نیزہ مارا تھا، لیکن یاد رکھ وہ تیرا کردار تھا، یہ آل محمد کا کردار ہے۔ یہ سیرت ہے ان کی۔